آپ کو اسلام کے نام پر جو دین پکڑایا گیا ہے وہ من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ اصل اسلام نہیں ہے۔ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جہاں پہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، جو حج کے اندر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ شیطان نے گھڑا ہے تاکہ آپ کو اصلی راستے سے بھٹکایا جا سکے۔ اصلی صلات جو قرآن میں اللہ نے بتائی ہے وہ اٹھک بیٹھک ورزش نہیں ہے۔ اصلی زکوٰۃ 2.5% نہیں ہے۔ سعودی مکہ اصل مکہ نہیں ہے، اور اصل حج یہ نہیں ہے کہ ایک پتھر کی دیوار کو پتھر مار دیا جائے، ایک کمرے کے ساتھ چکر لگا لیے جائیں، دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگا لی جائے۔ حج نہیں ہے۔ دین کی صرف ایک ہی اصل اساس اور بنیاد ہے، وہ ہے قرآن، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا تھا۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو اکثریت کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے حق پر ہونے کی۔ ہر نبی کے جانے کے بعد اس کی قوم بھٹک گئی، اس کی امت گمراہ ہوئی۔ پہلے بھی ایسے ہوا اور ہمارے نبی کے بعد بھی یہی کچھ ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب صرف قرآن نہیں بدلا جا سکتا تھا، لیکن قرآن سے ہٹانے کے لیے شیطان نے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا۔ نہ جانے کتنی کتابیں لکھوا دیں، پہلے نبی سے منسوب کروا کے احادیث کی کتابیں لکھوائیں، پھر وہاں سے بھی دین پورا نہ ہو سکا تو پھر فقہ سے نئی کتابیں لکھوائیں، وہاں سے بھی بات نہیں بنی تو پھر تجدید اسلام مجدد لے کر آئے گئے۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اصل تاریخ کیا ہے۔ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں، وہ زیادہ تر جھوٹ ہے۔ اور یہ جھوٹ کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے ہی آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کے سارے پردے چاک ہوتے جائیں گے اور آپ کے سامنے حقیقت واضح ہوتی جائے گی۔ نبی کے دور میں مکہ کے پاس لوگ جو دین فالو کر رہے تھے، وہاں پہ ان کی صلات سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور نبی کے جانے کے بعد دوبارہ سے صلات کو بگاڑ کر اٹھک بیٹھک بنا لیا گیا، اور صرف ایک صورت جو کہ سوال ہے، جواب بھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ۔ کچھ لوگ تو اس کو قرآن کا حصہ بھی شاید نہیں مانتے ہوں گے، کیونکہ یہ نبی کا سوال لگتا ہے، اے میرے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ یہ تو رب کے الفاظ بھی نہیں لگتے۔ رب کے الفاظ تو آگے سورہ بقرہ سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ ہے وہ کتاب جو متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تم مانگ رہے ہو یہ لو۔ ہمیں اس ہدایت سے روکنے کے لیے ہمیں سورہ فاتحہ کے بار بار ورد وظیفے کرنے پر لگا دیا گیا۔ قرآن میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ رب کے لیے نکالتے اور ایک حصہ اپنے مشرکین کے لیے مقرر کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ میں اپنے چینل قرآنسٹ اسلام، اس میں اردو زبان میں بہت سی ویڈیوز دے چکا ہوں، جس میں میں نے مروجہ نماز، اٹھک بیٹھک رکھتوں والی نماز کو باطل ثابت کیا ہے، اصل نماز کیا ہے وہ بھی بتا دیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے قرآن میں اس کی تفصیل بھی موجود ہے وہ بھی بتا دی ہے، حج کے اوپر بھی تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں، 10 کے قریب شاید میری ویڈیوز، مکہ، کعبہ اور انہی موضوعات کے اوپر 10 کے قریب ویڈیوز ہوں گی۔ میں نے اس ڈاکومنٹری کا خلاصہ بھی کیا ہے جو ڈین گبسن نے بنائی ہے، جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ جو سعودی مکہ ہے وہ اصل مکہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن کی دلیلیں کافی ہیں۔ ڈین گبسن کی تحقیق آپ نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا کام تھا راستہ دکھانا، اس نے دکھا دیا۔ آج آپ کو پاکستان میں بہت سے یوٹیوبر ملیں گے جو یہاں تو 10 ڈائمینشنز پر گفتگو کر رہے ہوں گے، اور صدیوں سے ہمارا جو ایک ہی موضوع چلتا آ رہا ہے کہ دجال آ گیا، دجال چلا گیا، دجال درمیان میں راستے میں پہنچ گیا، مہدی کہاں پر رہ گیا، بس یہ موضوعات ہیں، یا ہمارے وہی موضوعات یا وہی شوگل بیلے کے سوالات ہیں جو ہر مولوی ممبر اور کیمرہ کے سامنے بیٹھ کر شروع ہو جاتا ہے۔ میری بیوی ایسے، میرا خاوند ایسے، وہی پرانے سوالات، کسے پٹے؟ آج تک ان سے یہی نہیں کلیئر ہو رہی چیزیں، بار 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 وہی ویڈیوز، وہی موضوعات، ویوز لینے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ سے کوئی معاوضہ تو نہیں لے رہے، لیکن وہ آپ کا ٹائم تو برباد کر رہے ہیں۔ یا ہمارے پاس وہ موضوعات ہوتے ہیں کہ شیعہ اور سنی، ان کی آپس میں لڑائی، دونوں ایک دوسرے سے بد سے بدتر ہیں۔ نہ مجھے شیعہ پسند ہے، نہ سنت والے پسند ہیں، دونوں ہی عدل سے، قرآن سے اتنے کوسوں دور ہیں جتنا شیطان جنت سے دور ہے۔ قرآن میں نہ کسی مہدی کا ذکر ہے، نہ کسی دجال کا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا۔ نہ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک اٹھک بیٹھک نماز ہے، یہ قرآن نہیں کہتا۔ قرآن نہیں کہتا آپ حج کر لیں گے تو آپ کے پرانے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ قرآن نہیں کہتا کہ آپ قرآن کو حفظ کریں گے
تو آپ کے والدین کے سر پہ سونے کا تاج چڑھایا جائے گا اور وہ 7 بندے بخشوا لے گا۔ قرآن نے نہیں کہا کہ آپ مزارات بنائیں، قرآن نے نہیں کہا لاہور کے داتا کے دربار کی تعمیر کی جائے، اس کو وسعت کی جائے اور وہاں پہ کنجر خانہ چلایا جائے، وہاں پہ جسم فروشی کے اڈے بنائے جائیں۔ لاہوریوں کے منہ پہ ایک اتنا بدنما داغ ہے داتا دربار۔ چند لوگوں کو جن میں زیادہ تر تو نشئی ہیں اور جسم فروش ہیں، ان کو لنگر دے کر جو وہاں پہ دھندا چل رہا ہے، پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی لڑکی اغوا ہوتی ہے، یہ بھاگتی ہے، تو 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ لاہور داتا دربار میں ہوگی۔ میں جب بھی لاہور کا لفظ میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے ذہن میں مساج سینٹر آتا ہے، میرے ذہن میں وہ لوگ آتے ہیں جو پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، وہ کسی کو حرام مردہ جانور بھی کھلا سکتے ہیں، کسی دور سے آئے ہوئے گاؤں کے دیہاتی کی کھال اتار سکتے ہیں چند ٹکے کمانے کے لیے، اپنی 2 بوٹیوں کے لیے اس کا پورا بکرا ذبح کروا دیتے ہیں۔ یہ ہے لاہوری، یہ میرے ذہن میں ان کا امیج آتا ہے لاہور کا۔ کراچی کا کیا امیج آتا ہے میرے ذہن میں؟ گینگ وار، نسل پرستی، ہر کوئی اپنی اپنی نسل کو اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے، اسٹریٹ کرائمز، یہ سب کچھ میرے ذہن میں آتا ہے جب کراچی کا نام میرے ذہن میں آتا ہے۔ پاکستان کے لفظ سے میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وسائل سے بھرپور زمین اور عقل سے اتنے ہی پیدل انسان۔ پاکستان میں اگر چند ایک اچھی جگہ ہیں جن میں ایک مثالی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہنزا ویلی ہے، جہاں پہ 100% لٹریسی ریٹ ہے، جہاں کے لوگ خوش ہیں، امن ہے، اور وہاں پہ اوسط زندگی عمر جو ہے لوگوں کی 100 سال سے زیادہ ہے، صحت مند ہے۔ پنجاب کا کسان بھی رو رہا ہے، کراچی اور بڑے شہروں کا مزدور بھی رو رہا ہے، سرکاری ملازمتیں کرنے والے ٹیچر بھی رو رہے ہیں، نرسز بھی رو رہی ہیں۔ میں نے اپنے چینل پر بہت کچھ بتا دیا ہے جس ہدایت کو پانے کے لیے میں نے سالوں محنت کی ہے اور میں نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ میرے ذمہ صرف آپ لوگوں تک وہ پیغام پہنچا دینا ہے۔ جب تک میں یہ پیغام قرآنزم، اہل قرآن، منکر حدیث، یہ نظریہ تمام لوگوں کو نہیں بتا دیتا کہ ایک جماعت، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو مکمل دین مانتے ہیں، تب تک میں سمجھوں گا کہ میں نے اس چیز کا حق ادا نہیں کیا۔ قرآن میں جو بار بار کہا گیا کہ آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہ پیغام عام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو صرف میں چند ایک لوگوں تک اپنی ویڈیوز شیئر کیا کرتا تھا، لیکن اگر میرے پاس وسائل ہوں تو میں ایک مرتبہ اس پیغام کو پاکستان کے نیشنل لیول پر، بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیول پر بھی اس کو ضرور عام کرنا چاہوں گا۔ چاہے لوگ اس کو رد کر دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو، ہر نوجوان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو 3-4 بڑے بڑے فرقے ہیں، ان سے الگ بھی ایک مختلف سوچ رکھنے والے لوگ، ایک مختلف نظریہ، قرآن کا پیغام، قرآن کیا کہتا ہے، وہ ان تک پہنچنا چاہیے۔ چاہے وہ اسے قبول کریں، رد کریں، وہ بات کی بات ہے۔ تو یہ آخری حجت ہوتی ہے، تو وہ جیسے ہی تمام ہوگی تو جو اس کا انکاری ہوگا، ظاہر ہے وہ اللہ کی آیات کا انکاری ہوگا، کافر ہوگا، اور پھر اللہ جانے اور وہ کافر جانے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے کافروں میں نہ کرے، وہ مجھے ایمان والوں میں کرے، اور میرے یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ کرے۔ جیسے ہی میرا یہاں پہ کام ختم ہو جائے، میں یہاں سے کسی سیف جگہ پر، محفوظ جگہ پر چلا جاؤں، رب کی مدد کے ذریعے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ مجھے دکھ ضرور ہوگا اگر کوئی اس قرآن کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، سچائی پر نہیں آئے گا، عدل و انصاف پر نہیں آئے گا۔ قرآن میں دین اسلام کو دین الحق کہا گیا ہے، حق، اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت عدل و انصاف کی بتائی گئی ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کے نہیں ہے کہ آپ کتنے نمازی ہیں، سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی آپ اب عدل پر کتنے ہیں، سچے کتنے ہیں، متقی کتنے ہیں۔ آپ اپنے وقت کا دین کے لیے جو محنت کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر حصہ نماز لے جاتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، صلات والوں کے لیے، جو صلات کر رہے ہیں لیکن اپنی صلات سے غافل ہیں۔ کہیں یہ صلات، کہیں یہ آپ ہی کی بات تو نہیں ہو رہی؟ آپ ایک گونگے کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے پڑھا کیا، چند آیتیں پڑھی اور وہ بھی نہیں پتہ کہ اس میں بات کیا ہوئی۔ اس سے بڑی غفلت کیا ہے؟ کیا قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم ایسی حالت میں ہو کہ جب تمہیں نہیں پتا کہ تم کیا بول رہے ہو تو صلات کے قریب بھی مت آؤ؟ کیا یہ نہیں کہا گیا ایک آیت میں؟ عقل کے بند دروازے کھولیں۔ قرآن کی آیات، اللہ کی آیات عقل والوں کے لیے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل شعور نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں میری یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے بہت سخت ہو سکتی ہیں، بہت سے لوگوں کے دل بھی دکھیں گے،
بہت سے لوگ میرے مخالف بھی بنیں گے، بہت سے لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگر میں نہیں بھی رہتا تو میری جگہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ نظریات کی موت نہیں ہوتی۔ نظریہ حق، اگر وہ حق کا نظریہ ہے پھر تو وہ کبھی بھی نہیں مرتا، کیونکہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ جیسے ہی باطل سے ٹکرائے گا باطل کا تو سر پھوڑ دے گا، اور جس کا سر پھوٹے گا اس کو تو تکلیف پہنچے گی۔ میں صرف ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کو میری باتوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے کہ مجھے بھی اس معاشرے کے جھوٹ نے، مولویوں نے، اور جو کچھ مجھے بیچا گیا دین کے نام پر، اس سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ میں اپنے مقصد اللہ تک پہنچنے میں ناکام ہوا آپ کے دین کی آیات جو بیچی گئی ہیں اس وجہ سے۔ میں حق تک نہیں پہنچ سکا، میرا وقت ضائع ہوا، میری محنت ضائع ہوئی، اور بلکہ میری آخرت بھی برباد ہو سکتی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ تو جیسے میں نے بھی اس کا بدلہ کسی سے نہیں لیا، میرا وقت ضائع ہوا، میری انرجی ضائع ہوئی، مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ ایک فرقہ، ایک نظریہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کافی ہوتا ہے، قرآن ہر چیز کی ہدایت دیتا ہے، قرآن مبین ہوتا ہے، یہ کتاب مبین ہوتا ہے، اس کی آیات بینات ہوتی ہیں، یہ ہر چیز خود واضح کرتی ہیں۔ یہ مجھے نہیں بتایا گیا تھا، تو میں نے بھی درگزر کیا۔ تو جن کو میری باتوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے وہ بھی مجھ سے درگزر کریں۔ میں آپ کو دوبارہ یہ پیغام نہیں دوں گا، یہ پیغام صرف ان لوگوں کے لیے جو اس رستے کی تلاش میں ہیں، جو مزارات پہ جا کے خوش ہیں، جو اٹھک بیٹھک نماز سے خوش ہیں، جو اپنے سعودیہ کے جعلی کعبہ، جھوٹے کعبہ میں ننگے ہو کر اپنی عورتوں کی عزتیں لٹوا کر خوش ہیں، جو پیسے لٹوا کر سر منڈوا کر خوش ہیں، وہ خوش رہیں۔ جو وہاں پہ گرمی میں دھکے کھا کر، کچلے جا کر، ایک کالے پتھر کے بوسے لے کر خوش ہیں، خوش رہیں۔ میں کبھی بھی آپ کے جعلی کعبے، جعلی مکے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کروں گا، کوئی وہاں پہ بم نہیں کراؤں گا، کوئی وہاں پہ باہر آ کے نعرے نہیں لگاؤں گا۔ میں صرف عام لوگوں تک ایک پیغام دوں گا، جو اس قرآن کے راستے کو لینا چاہے وہ اس راستے پر آ سکے، اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا جائے۔